السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ ایک مثال سمجھ لیجیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کسان جب کھیتی کرنے کے لیے جاتا ہے، کھیت کے اوپر محنت کرتا ہے، پھر اس کھیت کے اندر بیج کو ڈالا جاتا ہے۔ جب بیج کو زمین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو جو وقت گزرتا ہے، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ زمین تنگ ہونے لگتی ہے اور اس بیج کو، اس دانہ کو زمین دبانے لگتی ہے۔ آخرکار یہ وقت بھی آتا ہے کہ وہ دانہ پھٹ جاتا ہے اور پھر اس سے جڑیں نکلتی ہے اور پھر اس جڑ سے پتیاں نکلتی ہے۔ دھیرے دھیرے وہ پتیاں پودا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بعد میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس پودا کو تیز و تند ہوا کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سورج کی گرمی، دھوپ، تپش برداشت کرنی پڑتی ہے اور نہ جانے کن کن تکلیفوں سے اس بیج کو گزرنا پڑتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک دانہ، یہ ایک بیج جب زمین کی تنگی کو برداشت کر لیتا ہے، تیز و تند ہوا کو برداشت کر لیتا ہے، سورج کی گرمی کو اور تپش کو برداشت کر لیتا ہے اور ان ساری تکلیفوں کو برداشت کرنے کے باوجود اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہی پودا ایک دن لہلہانے لگتا ہے اور بالکل ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور اس میں گیہوں کے خوبصورت بالی نظر آنے لگتے ہیں، سورج مکھی کا خوبصورت پھول نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن ان پودوں کو یہ لہلہانا کب نصیب ہوا؟ ان سورج مکھی کے پھول کو یہ لہلہانا کب نصیب ہوا؟ جب انہوں نے زمین کی تنگی جیسی تکلیف کو برداشت کیا، تیز و تند ہوا کی تکلیف کو برداشت کیا، گرمی اور تپش کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ قائم رہا، کھڑا رہا، تب جا کر ان کو یہ لہلہانا نصیب ہوا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بچے، نوجوان جنہوں نے الگ الگ مدرسہ کا رخ کیا ہے، یقیناً ہو سکتا ہے آپ کو یہ جو علمی سفر ہے، ان میں تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنے دوست یار کی جدائی ستائے گی، اپنے ماں باپ کی جدائی ستائے گی، گھر کی یاد ستائے گی، کبھی استاد سے تنبیہاً پٹائی بھی لگ جائے گی، مار بھی پڑ جائے گی۔ لیکن اگر آپ ان سب تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے جمے رہیں گے اور پوری کوشش کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ محنت میں آپ لگے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، تو آپ یقین جانیں اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ جس طرح ایک بیج جب ساری تکلیفوں کو برداشت کر لیتا ہے تو ایک گھڑی آتی ہے کہ وہ لہلہانے لگتا ہے، سبزہ زار ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر آپ تکلیفوں کو برداشت کر لیتے ہیں تو یقین جانیں کہ ایک وقت آئے گا آپ بھی لہلہائیں گے، کسی بڑے اسٹیج پر آپ بھی لہلہائیں گے، کسی مسجد کے ممبر پر، اور آپ بھی لہلہائیں گے کسی مسجد کے مصلی پر۔ لیکن اس کے لیے ہوگا کیا؟ آپ کو تکلیفوں کو برداشت کرنا ہوگا، دل جمعی کے ساتھ محنت کرنی ہوگی۔ خود بھی محنت کریں اور جو ہمارے ساتھی ہے، جو ذہنی طور پر کمزور ہے، جن کو عربی کے الفاظ اور لفظ کی ادائیگی صحیح سے نہیں ہو پاتی ہے، لفظ ادا کرنے میں مشکل ہوتا ہے، آپ خود بھی محنت کریں اور ان سے بھی پیار محبت کے ساتھ ان سے بھی محنت کرائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ اپنی محنت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی محنت کرائیں گے پیار و محبت سے،
تو آپ ان کی مدد تو کر ہی رہے ہیں اور ان کی مدد کے ساتھ ساتھ گویا آپ اپنی بھی مدد کر رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ اگر آج آپ کسی کے لخت جگر اور نور نظر کے پیچھے محنت کریں گے اور پیار محبت سے ان سے محنت کروائیں گے، ان کی مدد کریں گے، تو یقین جانیں ایک وقت آئے گا، ایک گھڑی آئے گی، اگر آپ کے لخت جگر کو کسی وقت مدد کی ضرورت ہوگی تو اللہ میاں کسی نہ کسی بندہ کو کھڑا کر دے گا آپ کی لخت جگر کی مدد کے لیے، آپ کے لخت جگر کی مدد کے لیے۔ تو وہ بالکل مصیبتوں سے گھبرائے نہیں اور احساس کمتری کے شکار نہ ہوئیں، بالکل ڈٹے رہیں اور ڈٹ کے جم کر محنت کریں کہ کہا جاتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے اساتذہ کو بھی دعا میں یاد رکھیں اور تمام مومن مومنات کو بھی اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔